جب کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پر کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا، کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں؟ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ یاد رکھو کہ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر، وہ بہترین کرے گا۔ تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو، اندھیری رات آہستہ آہستہ جٹ جائے گی، وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا، وہ بند راہوں کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ ایسا وقت آنے والا ہے جب وہ تمہیں وہ سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق عطا کرے گا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ دلوں کا ٹوٹنا کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ جس طرح اس دنیا میں ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا ٹوٹا دل بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں اسے واپس جڑوا کے آنا ہے، کیونکہ دل کا سکون صرف اسی کی یاد میں اور اسی کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہو کہ بے شک تم ہماری حفاظت میں ہو۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں رہی، لیکن پھر کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے جس سے آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ جانتے ہو کہ وہ خیال، وہ طاقت آپ تک کون لے کر آتا ہے؟ اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتے کرتے تھک چکا ہے تو وہ کسی ناقابل تصور کے ذریعے ہم تک اپنی مدد بھیج دیتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور صبر ہی کرو، تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت عزیز ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ انسان، وہ چیز جو میرے لیے بہتر تھی، وہ مجھے کیوں نہیں ملی؟ کیا اللہ سے بہتر ہمیں کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، ان قریب وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو اور اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں وہ دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے تھے؟ تم اللہ سے اپنی چاہت کی مانگ کرتے ہو، کیا اللہ کی چاہت کو قبول کیا؟ اپنی بات منوانے کے لیے سجدے کرتے ہو، کیا اس کی مانی کبھی دل سے؟ کیا کسی غرض کے بغیر اس کے حضور پیش ہوتے ہو؟ اللہ کی رضا میں خوش ہوئے ہو؟ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب ویسا ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو خواہ مخواہ خود کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریس رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، جائے نماز بچائیں، اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے، کیونکہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ جس کے اختیار میں ارض و سما ہے
تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہو؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے تو سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کاموں کو سنوار دیا جاتا ہے، خالی جولیوں کو محبتوں اور چاہتوں رحمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے کن فیکون کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ سچی محبت تو صرف تم سے تمہارا اللہ کرتا ہے، اور جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی پاکیزگی اور سچائی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، ورنہ انسان کی محبتیں تو اس کی طرح فانی اور غرض سے بری ہوتی ہیں۔ جب انسان ٹوٹ کر اللہ سے جڑتا ہے تو پھر ہر معاملہ خود بخود صحیح ہونے لگے گا۔ اگر توکل کر لیا ہے تو نا امیدی کا تصور نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تو توکل کرنے والوں کی امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ وہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔